اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ان 10 دنوں کی فضیلت جیسے حدیث میں بھی منقول ہے اور وارد ہے، وہ اس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ ان میں کیا جانے والا عمل، جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ان دنوں میں یہ جو اعمال ہیں، تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ پڑھنا، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین کی بڑھائی کے جو کلمات ہیں وہ زیادہ پڑھ لیا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والتحمید، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ پڑھ لیا کرے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان اور یہ حکم ہے مسند احمد کے اندر، اس کی تعمیل ہے۔ آپ نے فرمایا ان دنوں میں، ان راتوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کے کلمات پڑھا کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کے حمد اور اس کی تمجید کے کلمات پڑھا کریں۔ تو یہ جو الفاظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، جس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے الفاظ بھی ہے، تحلیل کے الفاظ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے الفاظ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے جو الفاظ وارد ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ ثابت ہیں۔ اور دیگر صحابہ کرام سے بہرحال جو تحمید، تکبیر اور اللہ تعالیٰ کے توحید کے کلمات ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اور کثرت کے ساتھ عام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی تمجید، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ رب العالمین کے توحید کے کلمات پڑھتے رہنا چاہیے، یہ زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کے اوقات میں برکت ہوتی ہے، انسان کو بہت سارے شرور سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن خصوصی طور پر ان دنوں میں اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے کلمات، اللہ کے بڑھائی کے کلمات، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہونہار شاگرد ہیں، وہ فرمان بردار شاگرد ہیں صحابہ کرام، جن میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں معلق یہ روایت نقل کی ہے۔ فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تو یہ دونوں بازاروں کی طرف نکل پڑتے، اور بازاروں میں جا کر کوئی خریداری مقصد نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی لین دین نہیں کرتے، صرف اس مقصد کے لیے جاتے کہ بازار کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے تکبیرات یاد دلا دے، ان کی توجہ اس طرف مبذول کرا دے۔ تو یہ بازاروں میں جاتے تھے اور اونچی آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، ان کی تکبیرات سن کر بازار کے لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ بازاروں میں تکبیر کے گونج پیدا ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو والد محترم ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے نماز کے بعد اپنے خیمے میں، منی میں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کے تکبیرات کے کلمات، یعنی اس کے بڑھائی کے الفاظ، اور اس کے تحمید، حمد و ثنا کے الفاظ، اس کے تحلیل، یعنی توحید کے کلمات، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔